اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے بات کو بس 3 4 5 تم ہر ایک نام کے ساتھ میں جڑ جانا اور پھر کبھی نہیں ہلنا. یہ کہتے یہ کبھی یہ ہمارے دین نے نہیں بتایا تھا. چار اماموں کو آپ نے مانا کہ 4 امام ہیں فقہ کے. اب تعصب تو وہیں سے شروع ہو گیا کہ اگر 4 مقرر کیے تھے, ٹھیک ہے, بڑے اسکالر تھے, ہم انہیں امام مانے, بڑی ان کی زندگی میں قربانیاں ہیں دین کے لیے, ہم انہیں امام کا درجہ دیں, ان کی باتیں سنیں. لیکن یہ بات کیا ہے, میں تو اور دوسری جگہوں کے نہیں معلوم, یہاں پر 2 بڑے مطلب مثال کے طور پہ شہر میں 2 بہت بڑے عالم ہیں. ایک مفتی محبوب صاحب ہیں, فقہ مفتی ہیں تو پھر فقہ کو جانتے ہوں گے اچھا, اور ایک مولانا یوسف اصلاحی صاحب ہیں, وہ بھی بہت قابل ہیں, ان کو بھی بہت سے مسائل کے اوپر ان کی کتابیں سب ہیں. یہ تو ایسا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ میں نے اگر محبوب صاحب سے جا کے کچھ پوچھ لیا تو اب انہیں سے پوچھوں گا ہمیشہ, یوسف اصلاحی صاحب کے پاس نہیں جاؤں, مولانا ہرگز مت جانا, اب ہمیشہ انہیں کی بات ان سے پوچھنے جانا. اسکالر تھے, فقہ اسکالر تھے, بہت بڑے عالم تھے, ائمہ تھے, امام کا درجہ ہمارے لیے باقی رکھتے ہیں. آپ سب کی باتیں سنیے, اپنے فہم اور اپنی عقل کا بھی استعمال کیجیے, جدھر ذہن کا میلان اور رجحان ہو اس اعتبار سے کیجیے عمل. اب پہلے تو ان فرقوں میں بانٹا, اس کے بعد کہا کہ جس نے ایک دفعہ یہ طے کر لیا کہ وہ حنفی ہوگا وہ زندگی بھر امام حنیفہ کی مسئلوں کو مانے گا, دوسرے کی نہیں مانے گا, اور منہ سے یہی کہتا رہے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں, ان کو غلط نہیں کہے, لیکن عمل ہرگز نہیں کرے, مانے ہرگز نہیں ان کی. ارے اگر مانے ہرگز نہیں تو اس کا مطلب غلط کہہ رہے ہیں. یہ عقل کی بات نہیں ہے یہ کہ ہم عمل تو نہیں کر سکتے لیکن یہ کہیں گے سچ وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو عمل کر سکتے ہیں, اور عمل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. ہم ہندوؤں سے تو کہیں کہ کامن سینس کا یوز کرو بھائی, یہ مورتیاں یہ تمہارا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتی, مکھی نہیں اڑا سکتی. عقل کی بات کرو, ان کی پوجائیں کر رہے ہو, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, ان سے تو کہیں عقل کی بات کرو. عیسائیوں سے کہیں عقل سے کام لو, ایک خدا ایک بھی ہے اور 3 بھی ہیں, 1 3 نہیں ہوتا, 3 1 نہیں ہوتے, ایک ہی ہے بس, وہ عقل سے کام لو. اب وہ ہندو کہیں آستھا کی بات ہے, عقل کی نہیں ہے, عقل کا کوئی چکر نہیں ہے. عیسائی کہیں فیتھ کی بات ہے, اس میں کوئی ترک دلیلیں آرگومنٹ نہیں چلیں گے, عقل کا مسئلہ یہاں نہیں ہے. ان سے تو کہیں عقل سے کام لو, اور خود کہیں یہ تو ہمارے عقیدے کی بات ہے, اس میں عقل کا کوئی معاملہ نہیں. اور ان سے کامن سینس ہی عقل کی بات کرنے کو کہہ رہے ہیں تو خود بھی عقل کام لیں گے پہلے تو, کہ اگر وہ صحیح ہے تو ہم بھی عمل کر سکتے ہیں, ویسے بھی کر سکتے ہیں, یا غلط ہوں گے کہ غلط کہنا ہو کہ یہ غلط ہے, ہم یہ صحیح ہے, اسے طے کریں کہ کیا غلط, بہت سے مل کر کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. یہ نہیں کہ جو اس پارٹی کے ہیں وہ اسے ہی ثابت کرتے رہے ہمیشہ صحیح, جو اس پارٹی کے ہیں وہ ہر بات ادھر کی ہمیشہ صحیح ثابت کرتے رہے. تو یہ تو گروہ پارٹیاں پارٹی بندی ہیں, یہ گروہ اختلافات ہیں, اور قرآن شریف نے جگہ جگہ اس تفرقے کو منع کیا ہے, فرقہ بندیوں کو منع کیا ہے. یہ کہا یہ گیا, سمجھایا گیا. ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ بس ایک ہی امام کے پیچھے چلنا, اس وجہ سے کہتے ہیں ایسا کہ پھر تو لوگ آسان چھانٹ لیں گے, جہاں سے جو بات آسان ملے گی, اگر یہ اجازت دے دیں, ہم پرمیشن دے دیں. ارے آپ پرمیشن روک دینے نہیں دینے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ حق تو اللہ کے رسول کا ہے, آپ کون ہوتے پرمیشن دینے نہیں دینے والے؟ اگر ہم پرمیشن دے دیں کہ سب کے چاہے جیسے عمل کرنا, چاہے جس امام کی بڑے کی اسکالر کی بات, تو وہ لوگ آسان چھانٹ لیں گے سب میں سے. اور آسان اگر سب میں سے چھانٹ لیا تو یہ نفس کی پیروی ہوگی, اور نفس کی پیروی گناہ ہے. اب دور تک جاتی ہے لاجک, ایک اتنی لمبی تھیوری بنائی کہ نفس کی پیروی گناہ ہے, اس لیے صرف ایک کے پیچھے چلنا ہے سب کو, جو جسے چھانٹ لے. نفس کی پیروی کی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ خود ساختہ ہے, یہ کنکاکٹڈ ہے. یہ کہیں قرآن و سنت میں نفس کی پیروی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ تعریف نہیں بیان ہوئی.
کہ اگر ہم آسان چھانٹ لیں تو یہ نفس کی پیروی ہوگی. دو جائز چیزوں میں سے آسان کو چھانٹنا سنت ہے, اس کو گناہ کہہ رہے ہیں, نفس کی پیروی کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت ہے کہ دو جائز کاموں میں سے جہاں اختیار دیا جاتا تھا آپ آسان اختیار فرماتے تھے. یہ مشہور سنت ہے, دنیا میں کہیں کسی عالم کو اس سے اختلاف نہیں ہے. تو یا تو کہیے وہ غلط ہے, ناجائز ہے, تب تو بات الگ ہے, پھر بیٹھ کر طے کریں علماء کہ کیا صحیح تھا. یہ کہ امت کیوں 4 5 6 جگہ بٹے, ایک دفعہ بیٹھ کے سب لوگ طے کر کے بتا دیں عوام. اور اگر ساتھ میں یہ کہیں کہ صحیح ہے اور جائز ہے, وہ بھی جائز یہ بھی جائز, تو لوگ آسان چھانٹ لیں. یہ اس سے کوئی روک نہیں سکتا, اس کو نفس کی پیروی اور گناہ نہیں کہہ سکتا. تو پتہ نہیں کیسے کیسے مسائل بنائے فرقوں میں بیٹھے رہنے کے لیے, تاکہ بٹے رہیں لوگ کہ ایک نہیں ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا, یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے. پوچھا معاذ وہاں پر کیسے کرو گے فیصلے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے کروں گا, کتاب اللہ سے. پھر دریافت کیا کہ اگر تمہیں کچھ نہیں ملا کبھی اللہ کی کتاب میں, یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا, اگر کبھی کچھ نہیں ملا پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. پھر پوچھا کہ اگر سنت میں بھی نہیں ملا کبھی تمہیں کچھ, نہیں ہے سب کچھ لیکن ہر ایک اس میں سے ڈیڈیوس نہیں کر پا رہا ہے, استخراج نہیں کر پا رہا ہے, اس میں بھی کہیں نہیں ملا, تو کہا ان دونوں کی روشنی میں اپنی عقل سے کام لوں گا. اسے فقہ کہتے ہیں, اس کی روشنی میں اپنی عقل سے کام لینے کو کہتے ہیں فقہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے لال ہو گیا, اور بہت ایک تاریخی جملہ, بے پناہ یعنی اتنا خوش, جب بہت خوشی ہوتی تھی تب بھی چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا غصے کے وقت دو. اور ایک تاریخی بڑا یادگار جملہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے جس نے, اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس کے رسول کو یہ توفیق بخشی کہ وہ صحیح راستے پہ ہو. ان کو خطاب دیا رسول کا رسول, یعنی وہ خود اللہ کے رسول, رسول کا مطلب میسنجر, بھیجا ہوا, انہیں اللہ نے بھیجا تھا اور انہیں رسول بھیج رہے, رسول کے رسول, ان کے رسول کے میسنجر. تو اللہ کا شکر ہے جس نے اس کے رسول کو یہ توفیق بخشی کہ وہ صحیح راستے پر ہو. اب ذرا سا اس سیکوینس کو دوبارہ غور کریے کہ فیصلے کیسے کرو گے, ان کا کہ اللہ کی کتاب سے. اس میں اگر نہیں ملا تو کہاں سے کرو گے؟ آپ کی سنت سے. ہماری زبان نہیں تھکتی ہے کہتے ہوئے کہاں سے کیسے آپ کریں گے؟ قرآن و سنت سے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیس در فیس یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن و سنت سے کروں گا, یہ کہہ رہے قرآن سے کروں گا. یعنی یہ دونوں ساتھ میں بھی نہیں جوڑ رہے. فیصلے کیسے کرو گے؟ معاذ, انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے, قرآن سے کروں گا. صحابی رسول حضور کے رسول کے سامنے جواب دے رہے ہیں کہ قرآن سے کروں گا, قرآن و سنت نہیں کہہ رہے. انہوں نے کہا کوئی چیز اگر قرآن میں نہیں ملی تو انہوں نے کہا تب جاؤں گا آپ کی سنت کی طرف. اس لیے کہ نبی اپنی مرضی پر چلانے نہیں آتے تھے, نبی تو قرآن پر عمل کرانے کے لیے آئے. قرآن سے اگر کوئی چیز کلیئر ہے, واضح ہے, ڈیڈیوس نہیں, استخراج نہیں, محکمات بالکل صاف صاف, جس کے طرح طرح سے لوگ مطلب نہیں نکال رہے ہوں, تو رسول کی سنت اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمیں قرآن محفوظ ہے, سنت میں یہ ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو, کہنے میں کسی کی کمی رہ گئی ہو, تو سنت تو اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی, ضرورت ہی نہیں سنت کو دیکھنے کی. ان چیزوں کے معاملے تک جہاں پر ڈائریکٹ قرآن سے ہماری بات ایسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر ایک کی وہی سمجھ میں آیا, ایسا نہیں کہ استخراج کرنا پڑے کہ کوئی کچھ سمجھ رہا ہے کوئی کچھ سمجھ رہا ہے. ایسی چیزوں کو کہتے ہیں محکم. تو محکم جتنی باتیں ہیں اس وہاں پر سنت کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں. سنت وہی ہوگی جو قرآن کہہ رہا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو کہا کہ اگر کچھ قرآن میں نہ ملا, قرآن نے کہا نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا طریقہ کیا ہو. تو اگر کچھ قرآن میں نہیں ملا تو
ان کا آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آپ نے کیا بتایا، کیسے سکھایا، وہاں تلاش کروں گا. یعنی نیکسٹ ہے یہ نمبر، ساتھ ساتھ نہیں ہے. اور اگر کچھ سنت میں بھی نہ ملا تو انہوں نے کہا پھر اپنی عقل سے کام لوں گا ان دونوں کی روشنی میں. اور اسے فقہ کہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جو فقہ کے امام تھے انہوں نے یہی کیا. پرائرٹیز کیا ہوئی، ترجیحات. نمبر 1 2 3 قرآن نمبر 1. کوئی حکم ڈائریکٹ قرآن کا ہے، کلیئر کٹ ہے کہ اس میں سے کوئی مطلب ادھر ادھر سے کر کے دوسرے ڈفرینٹ مطلب نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک کلیئر مطلب ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے. نمبر 1 قرآن، کسی چیز کی ضرورت نہیں. نمبر 2 سنت یعنی حدیث. اور اگر یہاں بھی کچھ نہیں ملا، نمبر 3 فقہ.